الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دینی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں، شریک ہوئے. اللہ رب العالمین ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو بعد نماز عشاء ہمارا درس ان 10 قواعد اور اصول کو جاننا ہے ہمارے اس درس میں، جن کے ذریعے تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس سے پہلے 3 قاعدے بیان کیے گئے. آج انشاءاللہ تزکیہ نفس کے چوتھے قاعدے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ اور بہترین آئیڈیل تصور کرتے ہوئے تمام اقوال اور تمام افعال میں آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في ابراہیم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر 2 صفتیں ہوں گی وہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کر سکتا ہے، اپنا نمونہ تصور کر سکتا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ اسے اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن ملنے کی امید ہو، اور وہ انسان کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہو. تو جس کسی کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تصور کرے گا. اس ناحیے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے. چنانچہ ایک مثال کے طور پر حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی. تمام صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، ایک بار بھی نہیں پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء دیکھیے. آپ کو وہ اپنا آئیڈیل تصور کرتے تھے. آج ہم اور آپ کس کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں؟ کس کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ کن کو فالو کرتے ہیں؟ تمام اقوال میں، تمام افعال میں کن کو فالو کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوں گے. خاص طور سے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ راہ راستے بھٹک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بڑے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں.
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تو ایک وقت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے تو ہر نوجوان کے اور ہر شخص کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی ہوتی. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کرنے کا احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا, منمانی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس لیے کہ لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کرے, آپ کے نقش قدم پر چلے, آپ کی پیروی کرے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہماری نماز, ہمارا روزہ, دنیا کی ہر ایک چیز, ہر ایک عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے, صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو تمام صحابہ کرام نے پہن لی, ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط نہیں کرتے, دین کے معاملے میں آپ سے تو خطا نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا. بس آپ کو دیکھا فوراً کر لیا, آپ کو دیکھا فوراً کر لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور کہا انی لن البسہ ابدا, میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا. صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, پھر آپ نے اتار کر پھینک دی, ایسا آپ نے کیوں کیا؟ ممکن ہے وہ ایسا پوچھ سکتے تھے, لیکن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا کر رہے, فوراً وہ کر رہے. یہ ہوتا ہے اسوہ بنانا, یہ ہوتا ہے آئیڈیل تصور کرنا. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین آئیڈیل تصور کرتے ہیں. آج کل لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں, زبانی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے اخلاق و کردار کو دیکھیے, ان کی عبادتوں کو دیکھیے, ان کے معاملات کو دیکھیے, ذرہ برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت نہیں ہوتی ہے. عقائد کے باب میں آپ دیکھیں, آج جتنے لوگ ہیں جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, جھوٹی اقتداء کا دعوت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی اقتداء کرتے ہیں. عقائد کے باب میں دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے, اسی کو حایت روا مشکل کشا سمجھتے تھے, نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے. کسی اور سے آپ نے نفع کی امید نہیں کی, کسی اور سے آپ نے نفع اور نقصان کا مالک کسی کو نہیں سمجھا آپ نے. لیکن آج آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے, لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کس کے پاس جاتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں, جس کی کوئی وقت نہیں. بیٹے کے لیے دولت شاہ, رزق کے لیے داتا صاحب, اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے نظام الدین کے قبر پر جاتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ اور آپ دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیا, سچے محب یہی قرار دیتے ہیں. یہ محبت نہیں, یہ غلو ہے. ایسی محبت کی کوئی ضرورت نہیں دین میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو آپ کی اقتداء کی جاتی, آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف زندگی بھر صرف اللہ کی عبادت کی. اسی طریقے سے اگر محبت ہوتی صرف اللہ کی عبادت کرتے. عبادت میں دیکھیے, زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. ایک بھی نماز آپ نے کبھی چھوڑی نہیں چھوڑی. جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں, اپنی امت کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے چاہ رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ, نماز کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا. آج کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں, بہت سے لوگ رہتے ہیں, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سن کر کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں. اگر مسجد میں آتے اتنے لوگ, پوری مسجد بھری رہتی, آخر وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کس کو فالو کرتے؟ دعویٰ کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ کیسے امتی ہیں؟ یہ کیسے امتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اتنی فکر تھی, اس دنیا کو رخصت, اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی امت کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ امتی الصلاۃ الصلاۃ, اے میری امت نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم. آج جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے امام کے مطابق پڑھتے ہیں, ان کے جو امام کہتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں. تو نماز کی توفیق بھی ہوتی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز تم اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تمہارے امام کس طرح پڑھا کرتے ہیں اس سے دین کو کوئی مطلب نہیں ہے.
ایسی نماز کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز قابل قبول اسی وقت ہوگی جب سنت کے مطابق ہوگی. اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی تو زندگی بھر بندہ اپنے سر کو سجدے میں پٹکتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو شرط ہے نا. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کہہ لیجئے کہ دو شرط ہے. ایک تو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. قربانی نماز کے بعد ہے. ایک آدمی نے قربانی کا جانور لیا، جن عیوب سے پاک ہونا ضروری تھا قربانی کے جانور میں، وہ تمام عیوب سے قربانی کا جانور پاک ہے، اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے. نماز سے پہلے قربانی کر لیا، اس کی قربانی ہوگی، اس کی قربانی ہوگی. اس سے بحث ہے کہ اس نے 5 لاکھ کا بکرا خریدا تھا، 10 لاکھ کا بکرا خریدا تھا، 1 کروڑ کا بھی بکرا خرید لے، نماز سے پہلے قربانی کریں. قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہماری نماز اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نماز کا کیا فائدہ؟ قبول ہوگا؟ ایسی نماز قبول نہیں ہوگی. تو سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے اخلاق و کردار کے معاملے میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع اور انکسار تھے. سب لوگوں سے ہنس کر ملتے تھے، کسی کی غیبت چغل خوری نہیں کرتے تھے، کسی سے حسد نہیں کرتے تھے. لیکن آج لوگوں کا معاملہ دیکھ لیجیے، سماج میں ایک ایسی برائی چل رہی ہے کہ ایک دوسرے سے بس نفرت عداوت ہے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے، مسجد تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں غیبت اور چغل خوری کرنے کے لیے. لوگ مسجد میں بیٹھ کر غیبت اور چغل خوری کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت وہ کھائے؟ تم ناپسند کرو گے. تو تم اس بات کو کیسے پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی آج تک غیبت کی؟ ہم کس نبی کو فالو کر رہے ہیں؟ کون سا نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی جس نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی. آج اسی نبی کی امت ہر جگہ چوک چوراہے پر، یہاں تک کہ مسجد میں بھی غیبت سے باز نہیں آتی. گھر میں جائے بیوی کے سامنے غیبت، اٹھے باہر نکلے لوگوں سے ملے غیبت. اسی لیے سلف اور علماء لوگوں سے بہت کم ملا جلا کرتے تھے. لوگوں سے ملیں گے، بات چیت ہوگی، باتوں میں آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، کس کی غیبت کرنے لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ بات کرو، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یہ بہت ہمارے سماج میں بہت بری بیماری ہے غیبت کی. اس لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کرے، اب بچے. غیبت تو غیبت ہے بھائی، مسجد میں کی جائے یا باہر کی جائے، لیکن جب یہ مسجد ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے، روئے زمین پر سب سے مقدس اور سب سے مبارک جگہ، سب سے افضل جگہ ہے، تو اگر اس میں آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کی حرمت کو آپ پامال کریں. تو ان سب چیزوں سے اللہ کے واسطے مسجد کو پاک رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے زندگی میں غیبت کرنا چھوڑ دی تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کیا. اگر آپ انتہائی تواضع اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں، تب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے معاملے میں وضع قطع کا معاملہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع قطع کیسا تھا؟ داڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی، لیکن آج ہمارے بہت سے نوجوان ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. کن کو فالو کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر کے ہم جنت میں جائیں گے؟ یہ دنیا والوں کو؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. سوچئے یہ کتنا بڑا جرم ہے. بڑی آسانی سے لوگ اپنی داڑھی کو چھیل لیتے. اللہ اکبر. رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا ان کا، پاؤں کے نیچے زمین نہیں کھسک سکتی ان کے. اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین آئیڈیل تصور کریں. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. بہت سے لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. لہذا زندگی کے تمام معاملات میں، عبادات ہو، عقائد کا معاملہ ہو، اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تصور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اس موقع پر آپ کی کیا سنت ہے، اس چیز کو دیکھیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, आपकी इक्तदा की जाए, आपकी पैरवी की जाए, जिंदगी के हर शोबे में आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में फॉलो किया जाए, यह है उसवा बनाना। चुनांचे हसन बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत नाजिल की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल तस्वुर करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करो, तब जाकर तुम्हारा ये दावा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तब ये दावा तुम्हारा सच्चा होगा। अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल तस्वुर नहीं करते हो, उनकी इत्तिबा और फरमाबरदारी नहीं करते हो, तो तुम अल्लाह से मोहब्बत की ही नहीं, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसके दिल में कुफ्र या निफाक है। और अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होगी? फरमा दिया, लोगों सुन लो, तुम मेरी मोहब्बत तक पहुंचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत मिले और तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करो, तब जाकर तुम्हें मेरी मोहब्बत मिलेगी। और तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन का युहिब्बुकुमुल्लाह, तब जाकर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और आपकी मोहब्बत ये तज़किया नफ्स का बहुत बड़ा जरिया है। जाहिर सी बात है, अगर हम नबी वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, नबी वसल्लम की तालीमात ही ऐसी, आपके अखलाक के किरदार ऐसे है कि दिल के सारे मैल कुचैल को खत्म करते। आपका अकीदा इतना साफ सुथरा था कि दिल में जर्रा बराबर भी शिर्क का धब्बा नहीं है, बिदआत और खुराफात का धब्बा नहीं है। ये सब किस सूरत में मुमकिन होगी? जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, बेहतरीन नमूना तस्वुर करेंगे, तब हमारा दिल बिल्कुल पाक और साफ रहेगा, हमारा नफ्स पाक हो जाएगा। और याद रखिए, नफ्स को पाक करना बहुत जरूरी है, नफ्स का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है, उसको जिस्मानी तकलीफ होती है, वो कितना परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता, दवाइयां लेता, रात भर नहीं सो पाता। अगर कोई तकलीफ होती है तो उसको इतनी ज्यादा फिक्र होती है कि किसी तरीके से हम शिफायाब हो जाए, हम नींद आराम से ले। होती है ना हर शख्स को फिक्र, लेकिन अपने नफ्स को पाक करने की किसी को फिक्र नहीं होती उतनी ज्यादा। ये बातिनी चीज है, इसी वजह से ऐसा होगा। चुनांचे अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस्म का इलाज नफ्स के इलाज से ज्यादा आसान है। नफ्स का इलाज, तज़किया नफ्स, ज्यादा मुश्किल है जिस्म के इलाज से। जिस्म का इलाज तो आसानी हो जाता है, दवा खाता है बंदा, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इलाज करता हो जाता है। लेकिन ये नफ्स का इलाज बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उन्हीं चीजों के जरिए होगी जिन चीजों को नबी वसल्लम ने हमारे लिए तज़किया नफ्स के लिए जरूरी करार दिया है। उन्होंने कहा है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने, कि अगर आदमी डॉक्टर के राय और मशवरा के बगैर अपनी बीमारी का इलाज शुरू कर दे, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं, वो तो डॉक्टर नहीं है, तो उसकी क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? मुमकिन है कोई ऐसी दवा इस्तेमाल कर ले जिसकी वजह से उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए। डॉक्टर को तो मालूम होता है कौन सी बीमारी का कौन सा इलाज। तो उसी तरीके से तज़किया नफ्स के लिए जरूरी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तबीब थे, बेहतरीन डॉक्टर थे। ठीक है, आज बहुत से लोगों ने नए नए तरीके इस्तेमाल किए हैं और इख्तियार कर लिए हैं तज़किया नफ्स के। रात में वो अलग जगह इख्तियार करते हैं और मखसूस तरीके से जिक्र करते हैं। ये सब बिदअत खुराफा सूफियों का तरीका है, उनका अपना बनाया हुआ है। वो ये गुमान करते हैं कि इसके जरिए उनका नफ्स पाक हो जाता, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ऐसी बिदअत खुराफात से नफ्स पाक नहीं होता, बल्कि और ज्यादा नफ्स मैल और कुचैल का शिकार हो जाता। नफ्स पाक वैसे होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना आइडियल बनाएं और जिंदगी के तमाम शोबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करें, आपसे मोहब्बत करें। चुनांचे आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब है और ईमान की अलामत है। जिस इंसान के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी, उसी कदर उसके ईमान में इजाफा होगा।
صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے بیٹے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ خواہشات نفس کو تو ہم قربان نہیں کر پاتے۔ ہم کو غیبت اور چغلخوری میں اتنا مزہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہم کس کی سنتے ہیں؟ اپنے خواہشات نفس کی سنتے ہیں، اپنے آل اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ معیار بتایا گیا، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تم کامل مومن بنے ہو۔ کامل مومن بننا ہے تو ہمیں اپنے جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا یہی مطلب ہے کہ ہم آپ کو اپنا آئیڈیل تصور کریں، آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کریں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا شخص جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ اگر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو ہمارا ایمان نہیں، ہمارے اندر کفر یا نفاق۔ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، مشہور آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بیوی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری تجارت، تمہارے مال جس کے ختم ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے گھر جسے تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ یہ ساری چیزیں محبوب ہے، تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنے آل و اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر و بار سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، نہیں کرتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا تم انتظار کرو اگر تمہاری محبت اس درجے تک نہیں پہنچی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے تابع ہیں۔ صرف اللہ سے محبت کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اور محبت کے اصول اور تقاضے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دنیا کی تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دنیا کی تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے، اپنے خواہشات نفس پر ترجیح دی جائے۔ دل کہتا ہے کہ چلو داڑھی بڑھ گئی تھوڑا کاٹ لیں، اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو آپ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خواہش نفس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ چلو آج فجر میں نہیں اٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اپنے خواہش نفس کی آپ سنتے ہیں، اس وقت آپ سو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ اس کے رسول کی محبت کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں کہ آج لوگوں نے محبت کو چھوڑ دیا، محبت کے معنی مفہوم کو سمجھا۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس چیز سے بالکل الگ تھلگ ہو کر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العالمین سے سچے دل سے محبت کریں۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔
اور یہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ ہمارا جو درس چل رہا ہے تزکیہ نفس کے قواعد کو جاننے کے لیے، تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے. تزکیہ نفس کے بغیر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچئے کہ جس کے دل میں شرک ہو وہ جنت میں جائے گا. لیکن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا کہ آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے تمام عمل برباد ہو جاتے اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو جس کے دل میں شرک ہوگا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو شرک سے اپنے دل کو پاک کرنا، بدعات و خرافات سے اپنے دل کو پاک کرنا، میل کچیل سے ختم کر، اپنے میل کچیل کو اپنے دل سے ختم کرنا، یہی تو نفس کو پاک کرنا، یہی تو تزکیہ نفس ہے. تو اسی کے ذریعے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو تزکیہ نفس یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. نفس کا تزکیہ کرنا جسم کے علاج سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس کو، یہ دنیاوی بیماری ہے، عارضی ہے، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ چیز اگر ہمارے دل میں بس گئی، انسان عادی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہی پڑتی ہے، تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، ایک شرک کیا دوسرا شرک کیا، تو اس کے دل میں جو کالا دھبا پڑا ہوتا ہے تو وہ دھبا اب وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک دن اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ سیاہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا. کلا بل ران، ہرگز نہیں، ان کے دل بالکل زنگ آلود ہو چکے ہیں. تو اگر انسان شرک کرتا رہے، بدعات و خرافات کرتا رہے، تو اس کا نفس کبھی پاک نہیں ہوگا، بلکہ میل کچیل اور سیاہی، داغ دھبا بڑھتا جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جائے گا، اور ایسا شخص کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، اور ایسا شخص جنت میں جانا بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو اس لیے ہم اور آپ اس چیز کو اہمیت دیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو اصول، جو قواعد بتائے ہیں، ان اصول اور قواعد کی بنیاد پر ہم کوشش کریں، انشاءاللہ ہمارا نفس پاک ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیں، ہم تمام لوگوں کو شرک اور بدعات و خرافات جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے. اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے، اسلام اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.